آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کس بادشاہ سے پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے اور دوبارہ کب بیدار ہوئے، کیا وہ وفات پا گئے۔ ان سب سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی، متعصب اور بت پرست تھا اور جبر و اکراہ کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیح پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک، بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی: اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بیجا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرہ سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دوبارہ انہی میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورے سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا، اور ظالم اور مشرک تھا، وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں۔ اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے، شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسس تھا۔ قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا،
آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہتا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو، جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے، بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہو۔ چنانچہ تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا۔ دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا۔ سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، کہ نیک، صالح اور اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی کہ جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا، اور جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تملیخہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، اور وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا۔ پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ واللہ عالم بالصواب۔ تمام شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رکھ سکتا ہے اور طویل عرصے تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو مئے اجسام کے زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الموت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔ اب ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کر دی جائے کہ جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اہل اللہ کو اجر بھی پہنچے۔